کا عمل دیکھا ہے آخری. یہ جو فالو کر رہے ہیں نا, حدیث تو ایک سند سے ہوگی نا, فلاں نے بیان کیا, فلاں نے فلاں سے بیان کیا, انہوں نے نبی سے یہ سنا, تو اس میں امکان ہے وہ منسوخ ہو گیا ہو. جبکہ مدینہ والے جو عمل کر رہے ہیں اس میں منسوخ ہونے کا احتمال نہیں ہے. یہ ان کا اصول ہے. امام ابو حنیفہ کا اصول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حدیث چاہے امام بخاری تو امام ابو حنیفہ کے بہت بعد میں آئے ہیں نا, لیکن میں تعبیر کر رہا ہوں. کہتے ہیں حدیث چاہے بخاری کی کیوں نہ ہو, کیا مطلب کہ کتنی مضبوط سند کیوں نہ ہو, قرآن کے اگینسٹ ہوگی تو وہ اس کو رد کر دیں گے. ایک چھوٹا سا فقہ کا اصول بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں, ورنہ یہ اصول الگ سے پھر ٹاپک بنا کے بیان نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیں, یہ چھوٹا سا اصول بیان کرتا ہوں, مزہ آئے گا. جو جن کے ذرا علمی ذوق ہے نا ان کو یہ سننے میں مزہ آئے گا. دیکھو دلائل کی 4 قسمیں ہیں. دیر آر 4 ٹائپس آف دلائل. قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں. ایک کو کہتے ہیں قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ. تھوڑی گاڑی اردو ہے, آسان کر کے بتاتا ہوں. قطعی الثبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یقینی طور پہ کہہ سکتے ہو کہ نبی نے ایسا کہا ہے یا اللہ نے ایسا کہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. 100% جیسے سورج کے نکلنے کا یقین ہے نا کہ سورج ہے, ابھی تو نہیں ہے خیر, جب ہوتا ہے تو اتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً کہی ہے یا اللہ نے یہ لازمی کہی ہے. اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت, جس کا ثابت ہونا 100% یقینی ہے. یہ ہے قرآن کی آیتیں. اب قرآن میں اللہ نے کچھ کہہ دیا, اس میں یہ بحث ہی نہیں ہے کہ یہ آیت صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے. یہ بحث ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ کا کلام جب نبی پہ نازل ہوا, نبی نے اس کو لکھوا لیا, لاکھوں لوگوں تک پہنچایا, لاکھوں نے کروڑوں تک, کروڑوں سے اربوں تک. اس میں غلطی کا امکان ہے ہی نہیں. اتنے لوگ غلطی کر نہیں سکتے, ممکن نہیں ہے. اسی طرح حدیث متواتر. متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جس کو بیان کرنے والے اتنے صحابہ, پھر آگے اتنے تابعین, کہ اس کے بارے میں اب یہ بحث ہی فضول ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف. وہ اتنی پکی ڈھکی ہوتی ہے کہ اس میں یہ بحث ہی غلط ہے کہ راویوں کی بحث میں آپ پڑ جائیں کہ یہ راوی سچا تھا یا بولتے کیوں نہیں, یہ راوی سچا تھا یا جھوٹا. اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت. میں اس کی مثالیں دیتا ہوں نا کچھ. آپ انڈا موڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے آ کے بولٹن مارکیٹ سے آپ کو آ کے بتایا یار اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے صدر میں بم پھٹا ہے, ابھی پرسوں پھٹا ہے نا, چند دن پہلے پھٹا ہے بم. آپ کہو گے یار ہو سکتا ہے سچ کہہ رہا ہو, ہو سکتا ہے جھوٹ کہہ رہا ہو, امکان ہے. ایک چاہے ثقہ ہو, تبلیغی جماعت سے تعلق ہو, لیکن امکان بہرحال ہے. لیکن اس امکان کی بیس پر آپ اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرو گے. لیکن صدر میں آپ کا کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرنے کا پروگرام تھا تو پھر آپ مزید جستجو کرو گے, یار ایک آدمی سے نہیں میرا پورا پروجیکٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گا, 2-4 اور لوگوں سے تصدیق کروا لو. کوئی کام اس بیس پہ آپ نہیں کرو گے. لہٰذا آپ کیا کرو گے, آپ اور لوگوں سے, پتہ چلا جی نیوز چینل پہ پٹی چل گئی, اس کی تصویریں آ گئیں, سوشل میڈیا پہ ہر آدمی کہہ رہا ہے بم پھٹا ہے, لاشیں اللہ نہ کرے اٹھ رہی ہیں. اب یہ قطعی الثبوت, یہ ایسی خبر ہے جس میں شک نہیں. جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا, ساری دنیا, اب اس میں تو بحث ہوتی ہے کس نے گرایا, امریکہ نے خود گروایا یا القاعدہ نے کیا یا کس نے کیا, اس میں تو کنفیوژن ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے کہا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا ہی نہیں, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, سب دنیا کی بڑی طاقتوں نے, اصل میں ایک ویڈیو گیم تھا, اس میں لا کے دکھایا گیا اور ایسے شو کیا گیا. تو آپ کہیں گے بھائی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. یہ قطعی ثبوت چیزیں ہیں, ان میں دو رائے ہو نہیں سکتی. تو شریعت میں وہ حدیثیں جو متواتر ہوں, متواتر پتہ ہے کسے کہتے ہیں, جس کے نقل کرنے والے اتنے کثرت سے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً ممکن نہ ہو. عقل کہتی ہے یار اتنے آدمی جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں, متواتر. جیسے 5 نمازیں حدیث سے ثابت ہے نا. اب کوئی پاگل اٹھ کے اسکالر کہے کہ یہ جو 5 نمازوں کی حدیث ہے یہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے, اس میں فلاں راوی پہ میں کیڑا نکالتا ہوں, کوئی کیڑا نکال دے راوی میں, تو بولیں گے بھائی کوئی اور کام کر, تو گول گپے بیچ لے, کوئی ٹھیلا ویلا لگا دے, یہ فضول باتیں نہ کر. جب سے نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں 5 نمازیں پوری دنیا کے مسلمان تواتر سے سینہ بسینہ پڑھتے آ رہے ہیں. اب چاہے بخاری بالفرض, اول تو ہوگا نہیں بخاری میں اس کے خلاف, وہ بھی تو ہم نہیں مانیں گے. تو یہ تواتر سے رمضان کے روزے اور مزید یہ شوال کا مہینہ ہے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے یہ شوال نہیں ہے, یہ اصل میں ذی قعدہ کا مہینہ ہے. مسلمان ایک مہینہ بیچ میں فلاں سن میں کھا گئے تھے,
سن 1735 میں مسلمانوں کے خلیفہ نے آرڈر جاری کیا تھا کہ ایک شوال بیچ سے کیا کر دو، کھا جاؤ. اس کی وجہ سے یہ پہلے شروع ہو گئے. رمضان اس دفعہ پہلے آ گیا تھا. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اگر خلیفہ نے ایسا آرڈر کیا تھا تو پوری دنیا پاگل تھی کیا؟ احتجاج کرتی، شور مچاتی. بادشاہ اگر ان کا گلا گھونٹتا تو کتابوں میں لکھتی. وہ کتابیں ہمارے پاس آج بولو نا چلی آ رہی ہوتی. پھر مسلمان اگلے سال یا اس بادشاہ کے جانے کے بعد اس کو ایڈجسٹ کر لیتے، اس مہینے کو سیٹنگ سیٹ پہ لے آتے کہ یار رمضان ہمارا برباد ہو رہا ہے، مہینہ ہی پورا کھا گیا. آج ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ شوال ہے، قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں تو سچی مچی کا شوال ہی ہے. اتنی بڑی غلطی دنیا کرتی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنی بڑی غلطی، مسٹیک نہیں ہو سکتی دنیا سے یار. یہ تو کافروں سے نہیں ہو سکتی، مسلمانوں سے کہاں سے ہوگی اتنی بڑی مسٹیک؟ تو ایسی دلیل کو کہتے ہیں قطعی الثبوت، جس کا وجود 100% یقینی ہو. یہ دلیل کی کون سی قسم ہے؟ پہلی. دوسری قسم ہے ظنی الثبوت، جس کا ثبوت قطعی بولو نہ ہو، جس کو بیان کرنے والے، نقل کرنے والے اتنے نہ ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا امپاسبل ہو، اتنے ہوں کہ ان کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر وہی بولٹن مارکیٹ، ایک بندے نے آ کے بتایا کہ بھئی ایسے ہوا ہے، ایک بندے نے بتایا کہ یہ ہوا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یار صحیح کہہ رہا ہے، لیکن جھوٹ کا، غلطی کا امکان بھی ہے. جھوٹ کا بھی امکان ہے اور بھول کا بھی امکان ہے. ہو سکتا ہے جھوٹ نہ بول رہا ہو لیکن کوئی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بیان کرنے میں مسٹیک ہو گئی ہو. سمجھتے ہو؟ آپ میرا خیال ہے بور ہو رہے ہیں. بور تو نہیں ہو رہے؟ خشک موضوع ہے نا، تھوڑا سا بورنگ موضوع ہے. حوروں کی بات تھی آج اور بیان ادھر چلا گیا. یہ کر کے میں آگے آتا ہوں بیان کی طرف. اصل میں یہ چیزیں الگ سے پھر موضوع بنا کے بیان ہوتا نہیں ہے ان چیزوں پر. اور آج جو گمراہی پھیل رہی ہے نا، یوٹیوبرز آ رہے ہیں، نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں، پھینکتے جا رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ بخاری میں، بخاری کے صفحہ نمبر فلاں میں، لوگ ان سے انسپائر ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں. ہر بخاری کا حوالہ دے دیا، ابے مسلم کا حوالہ دے دیا. تو دوسری چیز ہوتی ہے قطعی ظنی ثبوت. دلیل ہے مگر 100% یقینی نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو، صحاح ستہ کی جتنی حدیثیں ہیں 99% ظنی ثبوت ہیں، قطعی ثبوت نہیں ہے. کیونکہ حدثنی فلان قال حدثنی فلان ایسے سند چلتی ہے. امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا، فلاں کہتا ہے مجھ سے فلاں نے بیان کیا، وہ کہتا ہے مجھ سے فلاں نے بیان کیا، وہ کہتا ہے مجھ سے فلاں نے بیان کیا، پھر وہ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. یہ کیا کہلاتی ہیں؟ ظنی ثبوت. اب اس میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے، منکرین حدیث وہ گڑبڑ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ حدیث ظنی چیز ہے، 100% قرآن کی طرح یقینی نہیں ہے، لہذا حدیث ہم پہ حجت ہے ہی نہیں. انہوں نے یہ بہانہ کر کے پورے دین کا بیڑا غرق کر دیا. کیونکہ دین زیادہ تر قرآن کے بجائے حدیثوں سے ثابت ہے. قرآن سے تو آپ نماز کا طریقہ نہیں ثابت کر سکتے، روزہ کیسے رکھنا ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں، تو سب حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. تو یہ بھی ایک انتہا تھی جو کیا ہے؟ غلط. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں چیز ظنی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی سچائی کا غالب گمان ہوتا ہے، آپ کو غالب گمان ہو کہ یہ سچا آدمی ہے، تو آپ اس کی خبر پر عمل کرتے ہیں. سمجھتے ہیں نا؟ آپ کو اگر کوئی آدمی آ کے خبر دے کہ صدر میں گولیاں چل رہی ہیں، ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ، یہ آج کل کی انگلش ہے نا، صدر میں کیا چل رہی ہیں؟ ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ، صدر میں گولیاں چل رہی ہیں. آپ جاؤ گے صدر شاپنگ کرنے کے لیے؟ ہے بھائی؟ بولو گے نہیں بھائی. اب کوئی کہے یہ ایک آدمی نے خبر دی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کیا خیال ہے؟ تو چلے جاؤ. آپ کہیں گے ابے سچی نکلی تو کیا ہوگا؟ ہے بھائی؟ تو سچائی کا امکان بہرحال زیادہ ہے اس میں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں منکرین حدیث سے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہم تک پہنچا، حدیث میں محدثین نے یہ احتیاط کی ہے، عام حالات میں جب کوئی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے کہ صدر میں گولیاں چل رہی ہیں، آپ اس کی خبر پر یقین کرو نہ کرو عمل ضرور کرتے ہو کہ یار میں نہیں جا رہا فی الحال صدر، آپ اس کو جھوٹا قرار نہیں دیتے. لیکن حدیث میں احتیاط یہ کی گئی ہے کہ جب تک اس آدمی کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہوگی ہم اس کو جھوٹا ہی سمجھیں گے، کیونکہ شریعت کا معاملہ ہے نا. لہذا سند کی بحث ہوتی ہے، بھئی امام بخاری سے نے جس سے سنا وہ راوی کیسا ہے، اس نے جس سے سنا اس کے بارے میں کیا تبصرہ ہے. تو جب تک جرح نہ ہو جائے، راویوں کا نیٹ اینڈ کلین ہونا ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم حدیث پر عمل نہیں کرتے. لیکن جب ثابت ہو گیا تو ظنی تو اب بھی ہے، کیونکہ ایک کی خبر بھی نہیں ہے، خبر در خبر در خبر.
تو ظنی تو اب بھی ہے لیکن اس پر عمل واجب ہے, کیونکہ دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے اگرچہ وہ ظنی ہو لیکن جب تک اس کے غلط ہونے کا یقین نہ ہو اس پر عمل ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے یقینی ہے. لیکن اس کی ایک دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ایک انتہا تو یہ ہے کہ حدیث کو ظنی ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جائے جیسے منکرین حدیث کرتے ہیں. دوسری انتہا بھی ایک اور ہے, وہ یہ کہ حدیث ظنی ہے مگر اس کو قرآن سے آپ نے پڑھا. اگر وہ قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے تو آپ نے قرآن پر اس کو ترجیح دے دی. یہ آج کل کے اسکالرز کر رہے ہوتے ہیں جو ہر وقت دعویٰ کرتے ہیں ہر حدیث کو مانتے ہیں, وہ قرآن کو نہیں مان رہے ہوتے ایسے موقع پہ. امام ابو حنیفہ کو جو آدھی سے زیادہ دنیا نے فالو کیا نا, اس کی بڑی وجہ ہے کہ ان کے اصول بڑے خاندانی ہیں. وہ کہتے ہیں حدیث کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو, اگر وہ متواتر حدیث کے خلاف یا قرآن کے خلاف ہوگی تو اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا جب تک کہ اسی تواتر سے ثابت نہ ہو, جب تک اتنے ہی تواتر سے ثابت نہ ہو. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں. قرآن میں آتا ہے اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ, جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھو, اپنے بازوؤں کو دھو, سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چمڑے کے موزے پہنے تو ان پر مسح کیا. امام ابو حنیفہ تک جب یہ حدیث پہنچی انہوں نے موزے پر مسح کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا, حالانکہ صحیح حدیث پہنچی تھی. کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ پاؤں کیا کرو؟ دھو. لیکن امام حنیفہ تک ایک حدیث, دوسری حدیث, تیسری حدیث, موزوں کے مسح کے جائز ہونے کی اتنی حدیثیں پہنچ گئیں. پھر امام صاحب نے کہا ما قلت بالمسح علی الخفین, میں نے اس وقت تک موزوں پہ یعنی خفین پر مسح کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا حتی ظہر لی مثل ضوء النہار, جب تک کہ اس کا جائز ہونا سورج کی روشنی کی طرح میرے سامنے ثابت نہیں ہو گیا. اتنی حدیثیں میرے تک پہنچ گئیں کہ جیسے چڑھتے سورج کو دیکھ کے یقین ہوتا ہے کہ یہ ہے, ایسے یقین ہو گیا واقعی نبی نے موزوں پر مسح کیا ہے. اس کے بعد میں نے فتویٰ دیا. کیونکہ بہت کثرت سے روایتیں جن میں آتا ہے نا آپ نے خفین پر مسح کیا. سمجھتے ہیں بات کو؟ اب اگر ایک دو حدیثیں ہوتی نا موزوں پہ مسح کی, چاہے وہ بخاری کی ہوتی چاہے وہ مسلم کی, امام حنیفہ نے فتویٰ نہیں دینا تھا. نہیں بھائی تواتر جب تک اتنا, کیونکہ ہمیں اب کوئی ایسے موقع پہ کوئی یہ شخص یہ اعتراض کرے یار تم نبی کے حکم کو چھوڑ رہے ہو, امام حنیفہ پہ کوئی طنز کرے, وہ کہیں گے یہ نبی کا آرڈر ہے یا نہیں ہے, یہ 100% یقینی نہیں ہے, تو فلاں نے بیان کیا, فلاں سے بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے. نبی کا آرڈر ہونا 100% ثابت تو ہو جائے پھر ہم مانیں گے اس کو, ثابت نہیں. اس کے مقابلے میں یقینی خبر قرآن ہے جو پاؤں دھونے کا آرڈر کر رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب آج کل کے اسکالر کیا کرتے ہیں, اصول گئے تیل لینے. اصول کہاں گئے؟ تیل لینے. بخاری میں چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 16 یہ دیکھو. اسی وجہ سے چاروں اماموں نے جو موزوں پہ مسح کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا اس میں کچھ شرطیں لگائی ہیں. عام موزوں پہ مسح کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ کہتے ہیں بھائی قرآن کو جو چھوڑا جائے گا نا, قرآن میں تو دھونے کا حکم ہے جو یقینی ہے, اس یقینی حکم کو ہم جب چھوڑیں گے تو ان حدیثوں کی بیس پہ چھوڑیں گے, ان موزوں کی بیس پہ جن کے مسح کا جائز ہونا بھی حدیث سے یقینی طور پہ ثابت ہے. یہ والے موزے کم بخت, یہ موزے نبی کے دور میں تھے ہی نہیں, تو ان پہ مسح کے جائز ہونے کی حدیث کہاں سے لاؤ گے آپ؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ کیونکہ آپ نے اگر کورڈ پاؤں کو مسح کرنے کا جائز قرار دینا ہے, وہ شرطیں نہیں لانی جو نبی کے دور میں جو شرطیں تھیں. نبی کے دور میں موزوں میں سب سے بڑی شرط پتہ ہے کیا تھی؟ صحابہ جو موزے پہنتے تھے یا نبی, وہ جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے. انہیں پہن کے جوتے پہننے کی ضرورت نہیں, انہیں پہن کے لمبے لمبے سفر کرتے تھے صحابہ کرام. اس لیے چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, الگ الگ سب نے شرطیں بیان کی لیکن قدر مشترک یہ ہے کہ اتنے موٹے یا اتنے ہوں کہ ان کو پہن کر آپ لمبا سفر کر سکتے ہو. آج ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے کیا کیا, عام موزے چڑھاؤ مسح کرو, بلکہ موزے آتا ہے, موزے آتا ہے. تو لفظ سے تھوڑی دھوکا کھانا ہے آپ نے. ایسے تو کوئی ٹیشو پیپر پاؤں پہ باندھ لے, کورڈ ہی کرنا ہے نا, ٹیشو پیپر باندھ لو ربڑ سے, اس کے اوپر مسح کر لو, تو کورڈ ہونا کافی تھوڑی ہے. وہ موزے جو جوتوں کی جگہ استعمال ہو, یہ والے ساکس جوتوں کی جگہ استعمال نہیں ہوتے. اب کوئی ہمیں بار بار لوگ چیلنج کرتے ہیں حدیث میں آ رہا ہے, حدیث میں آ رہا ہے, حدیث میں آ رہا ہے. او بھائی قرآن میں دھونے کا حکم ہے, جب تک یقینی چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی اس قرآن کے حکم سے تجاوز نہیں کیا جائے گا. اور یہ عام موزے تو آپ نلکے کے نیچے رکھو تو پورا پاؤں ویسے ہی گیلا ہو جاتا ہے. وہاں تو ضرورت تھی پاؤں دھونے کے لیے موزہ اتارنا پڑ رہا تھا, یہاں تو اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عام موزے کے پہنے میں پورا پاؤں دھو سکتے ہو آپ. وہاں تو اس لیے کہ یار اتارنا پڑے گا اس کو, شریعت نے کہا اتارے بغیر ہی کر لو, چلو اسی پہ مسح کر لو, اللہ قبول کر لے گا. مثالیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور کچھ خاندانی مثالیں دے دوں, خاندانی مثالیں. اور اس کی مثالیں ہیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے
الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت دونوں کو 100 چترول لگاؤ. دونوں کو پکڑ کے کتنے چترول لگاؤ؟ 100 کوڑے لگاؤ. یہ قرآن نے مکمل سزا بیان کر دی ہے، کمپلیٹ سزا، کہ اس کی ٹوٹل سزا کتنی ہے. لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام، کہ کنوارا لڑکا کنواری لڑکی سے زنا کرے تو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلاوطنی. اسی وجہ سے بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ 100 کوڑے بھی لگیں گے اور ملک بدر بھی بولو نا کیا جائے گا. فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں لکھا ہے صرف 100 کوڑے لگیں گے، ملک بدر نہیں کیا جائے گا. اب آج کے اسکالر کیا کرتے ہیں؟ پہلے کے اسکالرز میں اور آج میں پتہ ہے کیا فرق تھا؟ اس مسئلے میں امام شافعی نے بھی اختلاف کیا امام حنیفہ سے، اپنی رائے پیش کر دی. امام ابو حنیفہ پہ طنز بولو نہیں کیا. شافعیوں نے امام شافعی کی رائے کو فالو کیا، حنفیوں پہ طنز نہیں کیا. آج جو ٹچا اٹھے گا نا، کوئی جو بڑا محقق بنے گا، وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ کلپ بنائے گا، دیکھو بخاری حدیث کہ 1 سال کے لیے جلا وطنی، حدیث کا ریفرنس. اور پھر امام ابو حنیفہ کا قول دیکھو، حدیث کے بالکل کیا جا رہا ہے؟ اگینسٹ. حدیث کہہ رہی ہے 100 چترول بھی لگاؤ اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کرو، اور ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں صرف 100 کوڑے لگاؤ. تو یہ حنفی اندھے مقلد بخاری مسلم کو چھوڑ رہے ہیں اور فالو کس کو کر رہے ہیں؟ ابو حنیفہ. کیونکہ سامنے والے ان سے بھی بڑے فارغ ہوتے ہیں جو وہاں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کبھی اسکول میں کیمسٹری پڑھ لی، فزکس پڑھ لیا. جو اسلامیات پڑھی اسکولوں میں وہ اتنی بیکار قسم کی اسلامیات ہے، اسے پڑھ کے اسلام کے علاوہ سب کچھ آ جائے. وہ پڑوسیوں کے حقوق، ابا اماں کے 2-4 حقوق، انٹیوں سے کیسے بات کرنی ہے، بڑوں کو چچا کو کیا کہنا ہے، 2-4 اس طرح کی جو عیسائی بھی پڑھاتے ہیں یہ چیزیں. اس کے لیے اسلام پڑھنے کی ضرورت، یہ والی اسلامیات اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے. اصول فقہ تو ہے ہی نہیں، مسائل تو ہے ہی نہیں. تو وہ بھی آگے کمنٹس کے دیکھو. حالانکہ یہاں امام حنیفہ کا موقف بڑا مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں بھائی قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ 100 کوڑے. تو کل سزا قرآن ٹوٹل کیا؟ اگر قرآن نے یہ سزا بیان ہی نہ کی ہوتی، پھر ہم جاتے ہیں حدیث کی طرف نا، ہم کہتے ہیں مکمل سزا حدیث میں ہی ہے، قرآن تو اس سے خاموش ہے. قرآن خاموش نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے قرآن ایک سزا مبہم بیان کرتا، مبہم، اس کی ڈیٹیل ہم کس سے پوچھتے؟ حدیث سے. وہ ہمیں ڈیٹیل حدیث سے ملتی، پھر ہم حدیث قرآن کی تفسیر بناتے. یہاں تو قرآن نے اجمالی طور پہ بیان نہیں کیا، سزا بیان کر دی ہے جس کی تفصیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب حدیث خبر واحد ہے، خبر واحد نا ضمنی چیز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم قرآن پہ ایڈیشن نہیں کر سکتے. تو اس لیے امام حنیفہ نے کیا اس حدیث کا مفہوم بیان کیا کہ بھائی یہ جو نبی نے ارشاد فرمایا نا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے لگاؤ اور 1 سال کے لیے ملک بدل کرو، یہ 1 سال کے لیے ملک بدل کرنا یہ نبی کا حکم شریعت کے طور پہ نہیں ہے، یہ مشورے کے طور پہ ہے، سیاسی حکم ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکام ایسے دی جو بطور سیاست کے تھے، وہ شرعی حد کا حصہ نہیں ہے. حد کا مطلب اس میں قاضی کو اختیار ہی نہیں ہے سزا کم کرنے کا، اور سیاسی حکم کا مطلب بھئی یہ سیاست پر معمول ہے. اس دور میں ایسا ہوا ہوگا، کوئی زانی زانیہ کا کیس ہوا ہوگا تو نبی نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان دونوں کو کیا کرنا ہے؟ جلا وطن کرنا ہے. کیوں؟ شاید ان میں معاشقہ ہو گیا ہو، اس بات کا خطرہ ہو کہ یہ دوبارہ زنا کریں گے تو ان کو الگ الگ ملکوں میں بھیج دیا جائے تاکہ آپس میں ان کا ملاپ نہ ہو سکے. تو اس طور پر تو امام ابو حنیفہ نے حدیث کو لیا کہ بھئی آج بھی اگر یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ اس ملک میں رہ کے دوبارہ زنا کر سکتے ہیں تو ان کو ملک بدر کیا جائے گا. یہ سزا کا حصہ نہیں ہے، یہ قاضی کی ثواب دید پر ہے. یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں بلکہ اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ ایک عورت جو زنا کیا اس کو جلا وطن کر دیں گے، وہ اپنے خاندان سے کٹ جائے گی، وہ بے روزگار ہو جائے گی، ایسا نہ وہ زنا ہی کو پیشہ بنا لے. یعنی عقلی لاجک بھی اس کی نہیں بنتی. اب حالانکہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. جس نے یہ پوری ڈیٹیل نہیں پڑھی ہوگی وہ ابو حنیفہ سے بھی بدگمان ہوگا، حنفی علماء سے بھی بدگمان ہوگا، 50% امت سے بھی بدگمان ہوگا، اور عقیدت اس کے دل میں اس یوٹیوبر کی ہوگی کہ آج یہ اسکالر پیدا ہوئے ہیں، 8ویں پاس ہیں، اور ماشاءاللہ علم اللہ نے ان کو کوٹ کوٹ کے ان کے اندر علم بھرا ہوا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال واسطہ. اور مثال دے دوں، 2 مثالیں دے کے بس پھر بیان کی طرف آؤں. ناراض نہیں ہونا آپ لوگ، ناراض نہیں ہونا. 2 خاندانی مثالیں دے کر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ اصول صحابہ کے بھی تھے، جو امام حنیفہ کا اصول ہے نا کہ خبر واحد قرآن کے متواتر کے خلاف حجت بولو نہیں ہے. یہ صحابہ نے بھی، حضرت عمر کا بھی یہی مذہب تھا. قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے جگہ جگہ کہ طلاق یافتہ عورتیں ان پر عدت بھی واجب ہے شوہر کے گھر میں. لا تخرجوہن من بیوتہن، قرآن کہہ رہا ہے عورت کو طلاق دے کے اپنے گھر سے مت نکالو. اس کو سکنا کہا جاتا ہے. طلاق کے بعد عدت کے دوران رہائش پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی. اور اس دوران نان نفقہ پرووائڈ کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟
شوہر کی. یہ قرآن سے ثابت ہے. سمجھتے ہیں قرآن نے اس میں فرق نہیں کیا کہ 2 طلاق ہوں یا 3 طلاقیں ہوں. اللہ نے طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے. طلاق کے بعد عدت کے دوران نان نفقہ شوہر کے ذمے, رہائش پرووائڈ کرنا شوہر کے ذمے. 2 3 4 طلاقوں کا کوئی فرق نہیں قرآن نے بیان کیا. لیکن بخاری مسلم کی حدیث اگینسٹ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, فاطمہ بنت جمیلہ تھی یا فاطمہ بنت ثابت تھی, میرا نام ان کا بھول گیا میں. ان کو ان کے شوہر نے ڈیورس دی, 3 طلاقیں دی وقفے سے. نبی کے پاس آئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نفقہ ملے گا تمہیں, نہ سکنا, نہ رہائش. انہوں نے پھر عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے ان کے گھر میں عدت گزاری ہے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ اس لیے وہ حدیث بیان کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کو 3 طلاقیں ہوئی ہوں شوہر کے ذمے نہ تو نان نفقہ ہے اور نہ رہائش. یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. اسی بیس پر امام احمد بن حنبل کا یہی مذہب ہے, 3 طلاقوں کے بعد عورت کو شوہر سے خرچہ پانی, یہ طلاق بائن ہونا جس سے نکاح ختم ہو جائے, تو نان نفقہ بھی گیا اور سکنا بھی. وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں, ان کا اپنا ایک اصول ہے کہ بھائی جو حدیث کے ظاہر ہوگا میں اس کو لوں گا. یا شاید امام احمد کے نزدیک سکنا ہے نفقہ نہیں ہے, دونوں میں سے کوئی یعنی پورے طور پر انہوں نے قرآن کی جو ظاہر ہے اس کو فالو نہیں کیا. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ نان نفقہ بھی ملے گا اور سکنا بھی ملے گا. یہاں بھی لوگ یہ کرتے ہیں, بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے, بخاری مسلم کے یہ بھی الفاظ ہیں. حضرت فاطمہ فرماتی تھی کہ جو مطلقہ ثلاث ہے, نبی نے فرمایا کہ 3 طلاق والی عورت کو نہ تو نان نفقہ ملے گا اور نہ رہائش. گویا اصول کے طور پر بیان کر دیا انہوں نے کہ جو بھی 3 طلاق والی ہوگی اس کو نہ تو نان نفقہ ملے گا اور نہ رہائش ملے گی. حضرت عمر نے اپنے دور میں جب قانون بنایا نا تو پوری قانون سازی ہو رہی تھی, قانون سازی تو ہو چکی تھی, اس کا امپلیمنٹ ہو رہا تھا حضرت عمر کے دور میں. انہوں نے لا یہ بنایا کہ جس عورت کو بھی 3 طلاقیں ہوں گی جب تک عدت پوری نہیں ہوتی خرچہ شوہر کے ذمے, نان نفقہ شوہر کے ذمے. فوراً یہ حدیث حضرت عمر کے سامنے پیش کی گئی کہ وہ تو حضرت فاطمہ تو کہہ رہی ہیں کہ نبی نے فرمایا, نبی کی حدیث پیش کر رہی ہیں کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہوئی ہوں اس میں نہ تو نان نفقہ اور نہ رہائش. حضرت عمر نے کیا الفاظ فرمائے, لا ندعو کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرات, ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے. لا ندری احافظت ام نسیت, ہمیں نہیں پتا انہوں نے نبی کی بات کو صحیح طرح سمجھا یا بھول گئی ہیں. اب کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ اے عمر بخاری مسلم کی حدیث, اس وقت تو بخاری مسلم بھی نہیں تھی بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط سند تھی. حضرت فاطمہ نے نبی سے سنا اور بتا رہی ہیں, راویوں کی بحث ہی نہیں ہے کہ راوی صحیح ہے یا ضعیف, حافظہ راوی کا کمزور ہے یا طاقتور ہے, یہ بحث ہی غلط. اتنی مضبوط بات, لیکن حضرت عمر کہہ رہے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے کس کو, کتاب اللہ. کتاب اللہ تو ہر طرح کی طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں. تو کیا مطلب حضرت عمر حضرت فاطمہ کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دے رہے تھے یا نبی کی حدیث رد کر رہے تھے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس بات کا پورا امکان ہے کہ پتہ نہیں فاطمہ نے سنا کیا اور نقل کیا کر رہی ہیں. اس کا تو یہ تو مسٹیک ممکن ہے نا, کتنا ہی سچا آدمی ہو بھائی, جب آگے خبر نقل کرتا ہے, خبر نقل کرنے میں غلطی کا امکان ہر وقت موجود ہوتا ہے. اس بات کا امکان ہے کہ بھائی سنا کچھ ہو نقل کچھ. اس لیے علماء نے کہا عین ممکن ہے حضرت فاطمہ کو نبی نے یوں فرمایا ہو کہ تمہارے لیے نفقہ اور سکنا نہیں ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ, عورت کا نان نفقہ اور رہائش اس وقت ساقط ہوگی جب وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے. اگر آپ نے بیوی کو طلاق دی اور وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو شرعاً آپ کے لیے جائز ہے اس کو گھر سے نکال دیں. اب کھلی بے حیائی کیا ہے, یا تو بدکار ہو یا انتہائی فحش اور تیز زبان ہو, بد زبان. بعض دفعہ عورت اتنی بد زبان ہوتی ہے آدمی جان چھڑاتا ہے, سوائے ان عورتوں کے جو بیان سن رہی ہیں. اور پھر عدت اس کو پتا ہے اگر اسی گھر میں گزارنے دی نا میں نے تو میرا انا للہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں, اور خاص طور پہ جب طلاق ہو جائے اب تو اس نے میری عزت کا جنازہ نکالا, تو آدمی کہتا ہے بیوی تو اپنے گھر جا, یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے. ایسی شدید مجبوری میں قرآن نے اجازت دی ہے کہ اس کو اپنے گھر سے تم نکال سکتے. تو علماء نے لکھا ہے ممکن ہے حضرت فاطمہ بد زبان ہو, تیز زبان ہو, جس کی وجہ سے نبی نے ان کو حکم دیا کہ یہاں سے آپ نکل جاؤ. یا یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت فاطمہ جس گھر میں رہتی تھی اس گھر میں جوان دیور تھے, خطرہ تھا کہ اتنے سارے دیور ہیں, طلاق بھی ہو گئی ہے, کہیں کسی بے حیائی کا ارتکاب نہ ہو جائے. جیسے آج بھی فتویٰ دیتے ہیں عورت کسی جگہ سیو نہیں ہوتی تو فتویٰ دیا جاتا ہے بھائی آپ عدت اپنے ابا کے گھر گزار لو. کہیں جنگل میں شوہر رہتا تھا اکیلی, یا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہے تو مجبوری میں نقل کیا جاتا ہے نا. تو عین ممکن ہے کوئی ریزن ہو
یہ ان کے لیے حکم خاص ہو اور انہوں نے ایک اصول اور ضابطے کے طور پر بیان کر دیا ہو. نبی کے الفاظ یہ نہ ہو کہ 3 طلاق والی عورت کو نفقہ نہیں ملے گا, نبی کے الفاظ یہ ہوں کہ تجھے نہیں ملے گا. وہ یہ سمجھی کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے, انہوں نے بیان ایسے کیا کہ نبی نے فرمایا 3 طلاق والی عورت کو نہ نفقہ اور سکنا نہیں ملے گا. اصول ضابطہ سمجھ کے بیان کر دیا ہو, حالانکہ یہ اصول یہ کیونکہ روایت بالمعنی کہتے ہیں. روایت بالمعنی یہ ہوتی ہے کہ نبی نے کچھ ارشاد فرمایا, راوی نے اسے اپنے الفاظ میں آگے بیان کر دیا. یہ حدیثوں میں بہت ہوتا ہے. اب میں ایک آخری بات کی طرف آتا ہوں, یہ سمجھان, یہ پورا اصول کھوپڑی میں بیٹھ گیا نا. اب میں آتا ہوں اصل کہ اور کتنے سارے اعتراضات ہیں جو ہم لوگوں پہ کیے جاتے ہیں. تو آپ کو یہ اصول حضرت عمر سے بھی پتہ چل گیا نا کہ حضرت عمر نے حدیث سننے کے باوجود, ٹھیک ہے بعض فقہا اسی رائے کے قائل ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, لیکن امام حنیفہ اس رائے کے قائل نہیں ہے. ہمارا مقصد دوسرے فقہا پہ طنز کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد یہ بتانا ہے کہ اگر آپ ابو حنیفہ پہ اعتراض کرتے ہو کہ بخاری مسلم کو نہیں مانتے, یا حنفیوں پہ اعتراض کرتے ہو, تو آپ کا یہ اعتراض بنتا نہیں ہے. انہوں نے مضبوط چیز کو لیا جس کو قرآن کہتے ہیں, اور جو کمزور تھی اس کو قرآن کے مقابلے کی وجہ سے ترک کر دیا. کھوپڑی میں آ رہی ہے بات. ایک اور مثال دیتا ہوں بس. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ایک گواہ اور ایک قسم پہ مدعی کے حق میں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, قضا بیمین و شاہد. یہ حدیث بھی آج کل اسکالرز بہت دکھا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ نا. کیا مطلب؟ زید نے, سو رہے ہیں, ٹاپک چینج کر دوں. آپ کا نام کیا ہے؟ محسن بھائی, ٹاپک چینج کر دوں. ابھی میں تھوڑا سا درمیان میں شادیوں کی بات کروں, ایک دم سب یوں کر کے جان دیں گے, دوبارہ سے نا ایک دم تازہ ہو جائیں گے. ڈیفینس میں ایک صاحب تھے, لوگوں کو یوگا ایکسرسائز کرواتے تھے. انہوں نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے ہیں یوگا میں کروا رہا تھا, بہت سارے لوگ نا بڑی بڑی عمر کے 50 سال 60 سال کے لوگ یوگا کر رہے ہیں نا. پہلی ایکسرسائز, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, 10 ایکسرسائز کے بعد تھک گئے. اب 11ویں کروا رہا ہوں, تھوڑا مشکل سے اٹھ رہے ہیں, تھوڑے مشکل سے ٹیڑھے میڑے ہو رہے ہیں, جیسے تھک جاتا ہے انسان, وہ جذبہ نہیں رہتا. کہہ رہے میں نے کہا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی ایکسرسائز کرواؤں گا جو مردانہ قوت کے لیے بہت بہترین ہے. کہہ رہے ایک دم نا سارے اٹھ کے بیٹھ گئے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس بھی رہے. آپ نا ادھر نیچے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے, ادھر بیٹھ جاؤ, شاباش. سب لوگ نا آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, پھر ادھر بیٹھ جاؤ, شاباش. احمد بھائی, تو وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ کہا نا اب میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی ایکسرسائز, تو ایک دم سارے اٹھ کے, یعنی جیسے قرآن میں آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی اژدہا بن کے سارے سانپوں کو کھا گئی, تو اچانک سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. یعنی ایسے گرے ہیں کہ خود بھی ان کو نہیں پتا. تو یہاں بھی ایک دم یہ سارے کھڑے ہو گئے, پھر ایک دوسرے کی طرف ہنس رہے, یار ہم لوگ میں طاقت کہاں سے آ گئی. شرمندگی بعد میں ہوئی ہے, سمجھتے ہیں نا. تو جہاں میں دیکھتا ہوں نا تھوڑا سا یہ بات کروں گا ایک دم فٹ فاٹ ہو جائیں گے آپ. کرنی کرانی کسی نے نہیں ہوتی, لیکن سن کے بس ایک دم طاقت آتی تھی جس میں پتہ نہیں کیا ہے اس میں. تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. دیکھو مدعی جو ہے نا, مدعی, میں دعویٰ کرتا ہوں انہوں نے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں, مدعی میں ہو گیا نا. مدعی کہتے ہیں جو اصل کے خلاف بات کرتے ہیں. اصل یہ کہ کسی نے کسی کا پیسہ نہیں کھایا, میں نے کہا انہوں نے کھایا ہے, تو اب دلیل ان کے ذمہ ہے کہ میرے ذمہ؟ میں عدالت میں ان کو لے گیا, میں نے کہا جج صاحب انہوں نے 1 لاکھ روپے کھایا ہے. جج نے ان سے پوچھا کھایا, کہہ رہے میں نے نہیں کھایا. میں کہتا ہوں گواہ پیش کرو, دلیل پیش کرو کہ میں نے نہیں کھایا. ابے دلیل یہ تھوڑی پیش کرے گا, دلیل وہ پیش کرے گا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے کھایا. یہی حال قضائے عمری کے ساتھ ہو رہا ہے. جاہل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قضائے عمری کے ثبوت پر کوئی حدیث پیش کرو کہ جس کے ذمے اتنی نمازیں رہ جائیں, اس کے ذمے 20 سال کی نمازیں واجب ہیں, اس پر کوئی حدیث پیش کرو. بھائی آپ حدیث پیش کرو کہ جب آپ نے نمازیں قضا کر دیں اور وہ 20 سال کی ہو گئیں تو بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. دعویٰ تو آپ کر رہے ہو. نماز, روزہ, حج, زکات یہ کوئی بھی ایسے نہیں ہے جو ذمے سے ساقط ہو جائیں. جب ایک دفعہ واجب ہوتے ہیں تو ادا ہے, ادا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ قضا ہے, الٹرنیٹ. اسلام میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ 5 نمازیں ہو تو قضا ہے, 10 ہو جائیں تو نہیں ہے, 10 سال کی ہو تو نہیں ہے. تو جو دلیل ان کے ذمے تھی وہ پوچھ کس سے رہے ہیں؟ یہ ہے جاہل لوگ اور مجتہد بنے ہوئے ہیں. آپ کو کہہ رہے ہیں ابو حنیفہ کی, شافعی کی مت مانو, ہماری مانو. یہ جہالت ہے. تو حدیث تو آپ پیش کرو نا کہ اتنی نمازیں بغیر پڑھے معاف ہو جائیں گی. خیر یہ میرے ٹاپک نہیں, کہاں سے کہاں نکل گئے ہم. میں نے دعویٰ کیا جی جج صاحب اس نے میرے, یہ پرانی فلمیں یاد آ جاتی ہیں مجھے نا, جب میں کہتا ہوں جج صاحب, پرانے زمانے میں ہوتا نا, اللہ معاف فرمائے, تو جج صاحب اس نے میری 1 لاکھ روپے کھائے. جج کس سے دلیل مانگے گا؟ مجھ سے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میرے ذمے 2 گواہ پیش کرنا ہے. کتنے؟ اگر میں نے 2 گواہ پیش نہیں کیے, 1 پیش کیا تو عدالت میرے حق میں فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے. کم سے کم کتنے پیش کرنے ہیں؟ 2. لیکن بخاری مسلم کی حدیث یہ نہیں کہتی.
بخاری مسلم کا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمین وشاہد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اور ایک گواہ پہ فیصلہ کیا. اچھا میں اگر دو گواہ پیش نہ کروں تو پھر ان سے قسم لی جائے گی. عدالت کہے گی تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے نہیں کھائے، یہ قسم اٹھا لے کہ میں نے نہیں کھائے تو بری. قسم مجھ سے نہیں اٹھوائی جائے گی، مجھ سے گواہ لیے جائیں گے. قسم کس سے اٹھوائی جائے گی؟ ان سے. لیکن بخاری مسلم میں کیا آتا ہے؟ قضا بیمین وشاہد، صحابی دو گواہ نہیں لا سکے، نبی نے ان سے ایک گواہ لیا اور دوسرے گواہ کے بدلے میں ان سے قسم اٹھوا لی اور پھر مدعی کے حق میں آپ نے فیصلہ کر دیا. اس بیس پر بعض فقہا کا یہ رائے ہے جیسے امام احمد بن حنبل کہ اگر دو گواہ نہیں بھی ہیں ایک گواہ پیش کرو اور ایک قسم. لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، دو گواہ ہی ہیں، قسم کا اعتبار نہیں ہے. اب یہاں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جو بہت بڑے عالم ہیں، ان سے بڑی مسٹیک ہوئی ہے. انہوں نے کہا کوئی حنفی مفتی اگر فتویٰ دینا کہ دو گواہ ضروری ہیں، اس کے فتوے کو نہ مانو، کیونکہ نبی کا فتویٰ کیا ہے؟ ایک گواہ. ہمارے اہل حدیث بھائی وہیں سے یہ چیزیں انہی کی ورڈنگ لے کے آج کل علماء حنفیہ پہ کیا کرتے ہیں؟ کیچڑ اچھالتے ہیں. دیکھو حدیث کیا کہہ رہی ہے اور ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ اندھے مقلد انہی کے پیچھے چل رہے ہیں. اس کا جواب علامہ ظفر احمد عثمانی نے بڑا خاندانی جواب دیا ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کے انداز میں. انہوں نے کہا یہ بات ہم بھی کتابوں میں لکھ سکتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. سب سے لمبی آیت جو ہے نا سورہ بقرہ کی، اس میں قرآن کہہ رہا ہے جب بھی معاملات کا لین دین ہو کم سے کم دو مردوں کو گواہ بناؤ اس پہ. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلٌ، اگر رجلین دو مرد تمہیں مارکیٹ میں نہ ملے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں. قرآن ایک مرد کا آلٹرنیٹ قسم کو نہیں بنا رہا، ایک مرد کا آلٹرنیٹ کس کو قرار دے رہا ہے؟ دو عورتوں کو. تو ہم بھی یہ طنز کر سکتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے ایک مرد یا کم سے کم ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، آپ اس کے خلاف فتویٰ نہ دیں. امام حنیفہ نے قرآن کی اس آیت کو دیکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کی گواہی کافی ہوتی تو قرآن دو مردوں کی گواہی کا کیوں تذکرہ کر رہا ہوتا؟ اور دو مردوں کا ہونا اتنا ضروری ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر دوسرا مرد تمہیں مارکیٹ میں نہ ملے تو اس کے بدلے میں دو عورتیں. اس کی وجہ بھی بیان کر رہا ہے ان تضل احداہما، ایک عورت اگر بھول جائے گی فتذکر احداہما الاخری، دوسری اس کو یاد دلا دے. اب قطعی الثبوت کیا چیز ہے؟ یقینی، وہ قرآن ہے. حدیث ظنی ہے، سند کے لحاظ سے بھی امکان ہے راوی سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو، اور مفہوم کے لحاظ سے مفہوم کیسا؟ بھائی جزوی واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی کے حق میں فیصلہ کیا ایک گواہ کی وجہ سے اور ایک قسم کی وجہ سے. اس پر اعتراض کا حق کس کو تھا؟ مدعا علیہ کو نا. اس نے اعتراض نہیں کیا، اس کا مطلب یہ اس کا رائٹ تھا جو اس نے چھوڑ دیا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں نے ان پہ دعویٰ کیا 1 لاکھ روپے آپ نے کھائے، ان کو یاد ہی نہیں. میں ایک گواہ لے کر آیا، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اگر یہ گواہ ایک آدمی بھی گواہی دے دیتا ہے نا، تم قسم اٹھا لو، میں اپنا حق کیا کر دوں گا؟ چھوڑ دوں. تو یہ ان کا رائٹ ہے نا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا گواہ بھی نہیں مانتے، لوگ کہتے ہیں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا لے میں ویسے ہی دے دوں گا. تو یہ ممکن ہے. نبی نے جو مدعی کے حق میں فیصلہ کیا وہ اس لیے کہ مدعا علیہ اس فیصلے پر راضی تھا. تو جب وہ راضی ہے تو ایک گواہ نہ بھی ہو تو بھی ہو جائے گا. لوگ صبح شام کر رہے ہوتے ہیں نا بھائی تو قسم اٹھا لے میں ویسے ہی پیچھے ہٹ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ قسم اٹھانے تو گواہ پیش کرنا ضروری ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جزوی واقعہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. لیکن امام احمد بن حنبل، امام بخاری، ان سب کا مذہب یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے. ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ قاعدہ کلیہ وہ ہے جو کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن. تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے امام حنیفہ کیا تھے، وہ کیا کیسی بصیرت تھی ان میں. اب میں آخری بات بیان کر رہا ہوں، بار بار آخری کہہ کے، بس یہ سچی مچی کی آخری ہے. یہ جو امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، اس کی بھی یہی وجہ ہے. امام حنیفہ اس کے قائل نہیں ہے کہ سفر میں آپ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لو. سمجھتے ہو؟ ہر نماز آپ کو اپنے وقت پہ پڑھنی پڑے گی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کی حدیثیں. اچھا پہلے میں وہ دلیل کی وہ مکمل کر لوں. ایک ہوتی ہے قطعی ثبوت اور ایک ہوتی ہے ظنی ثبوت. پھر جو قطعی ثبوت ہے نا، جو قطعی ہے، اس میں 2 قسمیں ہیں، قطعی الدلالہ، ظنی الدلالہ. مطلب کیا ہے؟ ثبوت تو قطعی ہے لیکن آپ جو اس کی میننگ کر رہے ہو، مفہوم بیان کر رہے ہو، وہ یقینی نہیں ہے. اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں، یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے اور وہ مطلب بھی. تو قطعی ثبوت تو ہو گئی لیکن دلیل معنی کے لحاظ سے قطعی نہیں ہے. اسی طرح حدیث میں بھی ہے. حدیثیں جو متواتر ہوتی ہیں وہ یقینی تو ہیں لیکن بعض حدیثیں ایسی ان کا جو مفہوم آپ بیان کر رہے ہو وہ بیان یقینی نہیں ہے. اس کی ایک مثال دے دوں بات سمجھانے کے لیے. کھوپڑی میں بیٹھ جائے گی نا، تھوڑا سا کیا کریں، چل پڑے ہیں تو چلنے دو یار.
ٹاپک تو کمپلیٹ ہو جائے نا. دیکھو میں اس کی مثال دیتا ہوں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تم بنو قریظہ جا رہے ہو, جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا. صحابہ نے خود اپنے کانوں سے نبی سے سنا. یہ قطعی ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ یقینی چیز ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. سب نے اپنی کانوں سے سنا, پھر بھی صحابہ میں اختلاف ہوا. بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے سورج غروب ہونے لگا, عصر کی نماز کا وقت قضا. صحابہ میں دو دھڑے بن گئے. بعض نے کہا ہم نماز قضا کریں گے کیونکہ نبی کا حکم ہے. کہاں پہنچ کے نماز پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ. اس میں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا بھائی ہو سکتا ہے نبی نے نہ فرمایا ہو. یہ آپشن کہ ہو سکتا ہے راوی نے غلطی کی ہو, راوی نے کہ بیان کرنے میں غلطی کی ہو, نبی نے فرمایا کچھ ہو, سمجھے تم کچھ اور. اب یہ آپشن ختم, قطعی الثبوت. پھر بھی اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ دوسرے صحابی یہ کہہ رہے ہیں نبی نے فرمایا تو ہے لیکن فرمانے کا مطلب یہ تھا ہے بھائی نبی کو کیا معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی؟ ہم جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ وہاں جا کے نماز پڑھنا تو مطلب ہوتا ہے پہنچ جاؤ گے بھائی, راستے میں خطرہ ہے. اگر نبی کو یہ پتا ہوتا کہ راستے میں نماز قضا ہو جائے گی پھر نبی حکم دیتے تو کیا مطلب یہ جو حکم ہے نا وہاں پہنچ کے نماز پڑھو, یہ کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے. وہ شرط یہ کہ بشرطے کے ٹائم کے اندر وہاں پہنچ جاؤ. اب یہ حدیث قطعی الثبوت تو ہے, قطعی الدلالہ نہیں ہے, کیونکہ کسی کے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے کہ نبی کی اصل منشا کیا تھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب 4 طرح کے دلائل آ گئے ہمارے پاس. بڑا خاندانی مضمون ہے, اگر علمی ذوق ہوگا تو مزہ آئے گا, ورنہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے آپ لوگوں کو. جن کو مزہ نہ آئے تو مجھے پیسے واپس کر کے جائیں. اب 4 طرح کے دلائل ہو گئے. یہ دلائل آپ کو عام زندگی میں بھی کام آئیں گے, صرف شریعت میں نہیں. یہ آپ عام زندگی میں بھی, دنیا چلانے کے لیے بھی یہی اصول ہیں. تو سب سے پہلے نمبر پہ کون سی دلیل؟ قطعی الثبوت بھی ہو, قطعی الدلالہ بھی ہو. یہ سب سے خاندانی دلیل ہوتی ہے. ثبوت بھی یقینی اور مطلب بھی بالکل واضح, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. دوسرے نمبر پر وہ ہوتی ہے قطعی الثبوت تو ہو, قطعی الدلالہ نہ ہو. تیسرے نمبر پہ وہ ہوتی ہے ظنی الثبوت ہے لیکن قطعی الدلالہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہوتی ہے ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ. ثبوت بھی یقینی نہیں اور جو مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں وہ بھی یقینی نہیں. ان چاروں دلائل میں جب تعارض ہوگا تو کھوپڑی کیا کہتی ہے, کس دلیل کو ترجیح دی جائے؟ پہلے والی کو. نہیں آئی بات؟ جس کو فقہ حنفی سمجھنا ہے نا وہ یہ اصول سمجھ لے. امام حنیفہ ہر جگہ پہلے نمبر والی دلیل کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں, جس کا ثبوت بھی یقینی اور مطلب بھی یقینی. اس کے بعد جب تعارض ہوتا ہے تو دوسرے نمبر والی کو ترجیح, اس کے بعد تیسرے نمبر والی کو, اس کے بعد چوتھے نمبر والی کو. اور آج کل کے جو اسکالرز ہیں وہ شروع کرتے ہیں چوتھے نمبر سے. سمجھتے ہو نا, وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ چوتھے نمبر سے. حدیث جو چاہے صحیح حدیث ہو ہے ظنی, مفہوم بھی وہ ہوتا ہے جو آپ خود بیان کر رہے ہو. اس کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں کہ نبی کا مطلب یہ تھا یا نہیں تھا, وہ بھی آپ نے خود ہی گڑا ہے نبی پر اور اسی کو آپ سب پہ تھوپ رہے ہوتے صرف اس لیے کہ آپ کو حوالہ یاد ہے, کتاب کا حوالہ پیش کر رہے ہو آپ. اب میں آتا ہوں 2 نمازیں اکٹھے کرنے کی مسئلے کی طرف. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ نمازیں اپنے وقت پہ پڑھنا ضروری ہے. اس بارے میں قرآن اور حدیث میں جو متواتر حدیثیں اور جو متواتر آیتیں ہیں وہ اتنی یقینی ہیں کہ وہ قطعی الثبوت بھی ہیں اور قطعی الدلالہ بھی ہیں. ان میں سفر حضر میں اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا. جگہ جگہ قرآن ایمان والوں کی صفت بیان کرتا ہے, حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت کا مطلب ٹائم پہ پڑھو, خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اس میں سفر اور حضر دونوں ہیں یا نہیں ہے؟ ہر وقت قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایمان والے لوگ علی صلواتہم یحافظون, نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک جگہ نہیں, قرآن شروع نماز سے ہوتا ہے, نمازوں کی یقیمون الصلاۃ, قائم کرنے میں نمازوں کو وقت پہ پڑھنا بھی ہے. اتنی ساری آیتیں, یہاں تک کہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ایمان والو جب جنگ میں ہو نا, جنگ میں, اس میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ 2 نمازیں اکٹھی کرتے ہیں تو قضا ہی کرنی پڑتی ہے آپ کو. اس میں بھی اجازت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی. چل کے نہیں پڑھ سکتے, سواری پہ پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو. فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, جب جنگ ختم ہو جائے پھر جیسے پراپر حکم ہے اسی طرح پڑھو. اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں دے رہے, تو نماز گھوڑے پہ پڑھو, ٹینک پہ بیٹھ کے پڑھو, گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھو, کوئی بات نہیں, قضا کر لیں گے جب جنگ ختم ہو جائے گی, مغرب میں عشاء پڑھ لیں گے, عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لیں گے. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اس لیے کہ نماز مومنین پر مقررہ وقت میں فرض ہے. ہر نماز کے ایک فکس ٹائم ہے, اس ٹائم کے اندر پڑھنی ہے. تبھی کہہ رہا ہوں گھوڑے پہ بیٹھ کے پڑھ لو. اتنا آسان معاملہ ہوتا ہے کہ آپ حیدرآباد جا رہے ہو, ظہر آپ نے شارٹ کر دی, جیسے ہمارے بہت سے لوگ کر رہے ہوتے, بات پہ نمازیں جمع کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, میں کسی فقیہ کے مذہب کا خدا نہ خواستہ توہین نہیں کر رہا. ہماری کیا اوقات امام احمد کے مقابلے میں, امام شافعی کے مقابلے میں, ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن ہم دفاع کا حق تو رکھتے ہیں نا.
آج ہر اسکالر اٹھتا ہے اور فقہ حنفی کے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیتا ہے کہ بخاری تو کہہ رہی ہے 2 نمازیں نبی نے اکٹھی پڑھی ہیں، اور یہ کہتے ہیں سفر میں نماز اکٹھی پڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. کیوں؟ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ قرآن ہے، جس میں ہر نماز کو اپنے ٹائم پہ چاہے سفر ہو یا حضر اس میں پڑھنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. آگے چلیں. پھر رہا یہ مسئلہ کہ بہت سی حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اکٹھی پڑھنے کا آ رہا ہے نا، یہ تھوڑی آ رہا ہے کہ ظہر کو قضا کر کے اثر میں پڑھ. یہ کہاں آ رہا ہے؟ اکٹھی تو یہ بھی ہوتی ہے ظہر کو آخری وقت تک لے گئے، ظہر کا سلام پھیرا اور جیسے ہی اثر کا وقت داخل ہوا فوراً اثر پڑھ لی. اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، عبداللہ بن عمر کے عمل سے ثابت ہے. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں، بعض حدیثوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ظہر کو لے گئے اثر تک. ہم کہتے ہیں جو تک کا لفظ ہے نا، یہ قطعی الثبوت اگر ہو تو قطعی الدلالہ نہیں ہے. تک کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ جو نمازوں کے اوقات ہیں نا، جیسے مغرب اور عشاء، یہ بعض لوگوں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک آدمی ہو سکتا ہے مغرب کی طرف دیکھ کر کہے کہ عشاء کا وقت داخل ہو گیا ہے، دوسرا کہے داخل نہیں ہوا، کیونکہ جو سرخ روشنی غائب ہوتی ہے کسی کو لگے گا کہ غائب ہو گئی ہے، کسی کو لگے گا کہ غائب نہیں ہوئی ہے. تو جب نبی نے مغرب کو عشاء تک پہنچایا، ہو سکتا ہے صحابی سمجھوں کہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا ہے، حالانکہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا. یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے. تو جب اس حدیث میں یہ احتمال موجود ہے تو ہم ایک یقینی چیز، اور نماز تو اسلام میں ایمان کے بعد اس سے بڑا تو کوئی حکم ہے ہی نہیں، اس یقینی کو کیسے چھوڑ دیں ہم؟ تو جب تک اتنی کثیر روایات، اتنی واضح طور پر روایات نہیں ہوں گی، امام حنیفہ کہتے ہیں میں سفر میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور مزے کی بات یہ، عبداللہ بن مسعود جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی نے کبھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں، نہ سفر میں نہ حضر میں. ان کا بیان بھی ہے یہ. حج کے موقع پہ یہ کیا گیا ہے، کیونکہ حج کے تو سارے ارکان کیا ہیں؟ خلاف قیاس ہیں. اور اس کے بارے میں بڑی خاندانی دلیل امام حنیفہ کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی نے مدینہ میں بغیر سفر کے، بغیر بارش کے، بغیر عذر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. ہم کہتے ہیں جو اس کا مطلب ہے وہی بولو، باقیوں کا بھی وہی مطلب ہے. صحیح ہے نا؟ یہاں آپ اگر کہتے ہو 2 نمازیں ایسے اکٹھی پڑھی ہیں کہ ظہر کو قضا کر کے اثر میں لے گئے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ تو بلا عذر بھی جائز ہے. حالانکہ اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. پھر تو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ نمازیں مقررہ اوقات پہ فرض ہیں، اس کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں جو مطلب وہاں ہے وہی مطلب کہاں ہے؟ سفر میں. اور ایک عقلی دلیل دے کے بس میں بیان ختم کرتا ہوں. عقلی دلیل یہ کہ دیکھو قرآن مجید نے 4 رکعتوں کے 2 کر دیے سفر میں، اسی وجہ سے تو کیے کہ اس کو قضا کرنے کی نوبت نہ آئے. آپ اسپیڈ میں ہو، آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں 4 پڑھوں گا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جہاز نکل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اللہ نے کہا چل کتنی پڑھ لے؟ 2. یہ نمازوں کو بچانے کے لیے ہے کہ آپ حفاظت کر سکیں، اس کی قضا نہ ہونے دیں آپ. تو جب 2 کی ہی اس لیے گئی ہیں تاکہ آپ کے پاس قضا کرنے کا آپشن ختم ہو جائے، تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ پھر آپ کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ وہ مضبوط دلائل ہیں جن کی بیس پر امام حنیفہ اس کے قائل ہیں کہ آپ سفر میں 2 نمازیں اس طور پہ تو اکٹھی کر سکتے ہیں کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم کر لیں. اس طور پہ نہیں کر سکتے کہ ظہر کے بعد فوراً اسی ٹائم پہ عصر پڑھ لیا، ظہر کو قضا کر کے کب کر لیا؟ عصر میں لے. تو خیر اجتہادی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، ہم اختلافی مسائل میں تشدد کے قائل نہیں ہیں، لیکن اتنا مان لو کہ امام حنیفہ کے پاس بھی دلائل کے انبار ہیں. بس اب اتنا مان لو. آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ بر صغیر اور انڈیا پاکستان کے علماء معاذ اللہ گھاس کھا رہے ہیں بیٹھ کے. آج جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں وہ ایسا شو کرتے ہیں کہ یہ تو فارغ ہو گئے بالکل. تو ایسا نہیں ہے. ایسا کرو گے تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں ابو حنیفہ کے دلائل کی جو طاقت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، تبھی تو اس امت کے وہ امام بنے ہیں. خیر کہاں سے کہاں بات نکل گئی. اس میں کبھی انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا پورے ریفرنس کے ساتھ کہ یہ حدیث ہے، اس کا کیا مطلب ہے. اس بارے میں جو صریح حدیثیں ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے، جو صحیح ہیں وہ صریح نہیں ہے. صریح کا مطلب کہ جن سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ نمازیں قضا کی گئی ہیں وہ صریح نہیں ہے، یعنی مفہوم میں صریح نہیں ہے. اور جو صریح ہے وہ سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. تو ایسی بات پر قرآن کو کیسے ترک کیا جائے گا؟ اسلام کا رکن کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ایک اور بات یہ کہ دیکھو 2 نمازوں کے اکٹھے کا وقت ظہر عصر میں آتا ہے اور مغرب اور عشاء میں. اس کے علاوہ نمازیں اکٹھی ہوتی نہیں ہے. اسی وجہ سے ان 2 نمازوں میں اکٹھا کرنے کی اجازت ہے. سمجھتے ہیں نا؟ فجر، عشاء اور فجر کو نہیں اکٹھا کر سکتے کیونکہ دونوں کے وقت آپس میں مرج نہیں ہو رہے، کیونکہ آدھی رات کے بعد عشاء مکروہ ہو جاتی ہے. عصر سورج غروب ہونے تک مؤخر کرنا جائز نہیں ہے.